السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حیات علی انصاری، مسجد ابراہیمیہ، قمر کالونی، شالیمار کے پیچھے۔ میں تقریباً 1 سال سے زائد وہاں پر امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا، لیکن وہاں کے صدر کمیٹی عبد المنان صاحب کا وہاں پر ان کا رویہ امام کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ وہ ہر وقت مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کر رہے تھے کہ آپ صحیح نماز نہیں پڑھاتے، صحیح قرأت نہیں کرتے اور بیان صحیح نہیں کرتے۔ وہ بیان کے تعلق سے مجھے بار بار کہتے تھے، اور یہ جب میں بیان ان کے مطابق نہیں کرتا تو وہ مجھے مسجد سے نکلنے کی دھمکی دیتے، اور اگر میں بیان ان کے مطابق کرتا تو لوگ عوام وہاں کے میرے خلاف ٹھہرتے تھے۔ اور یہ ایسا ہی 1 سال سے چلتا آ رہا تھا اور میں صبر کر رہا تھا، لیکن 1 مہینے قبل یہ معاملہ حد درجے بہت بڑھ گیا کہ وہاں سے مجھے وہ وقف بورڈ کا جو ہدیہ آتا ہے اس کی قانونی پوری کارروائی کرنے کے بعد یہ پہلے مہینے میں مجھے وقف بورڈ کا ہدیہ آیا، تو اس میں انہوں نے میرے تنخواہ میں سے 2000 روپے نائب امام کو دینے کی بات کہی اور مجھے دھمکایا، اور مؤذن کے 1000 روپے بھی نائب امام کو دینے کی بات کہی۔ حالانکہ نائب امام کے لیے وقف بورڈ سے کوئی ہدیہ مقرر تعین نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے مجھے دھمکا کر، مؤذن صاحب کو دھمکا کر ہماری تنخواہوں میں سے 1000 روپے، 2000 روپے میرے پاس سے اور 1000 روپے مؤذن صاحب کے پاس سے نکال لیے اور نائب امام کو دے دیے۔ ہم اس پر بھی صبر کرتے رہے، لیکن جو 12 ربیع الاول کے 12 مجالس درود پاک کی مجلس ہوتی ہے اس کے اندر ہوا یہ کہ اس میں عصر کے بعد درود پاک کی محفل رہتی ہے۔ ایک ضروری کام کی وجہ سے میں وہاں پر نہیں بیٹھ سکا، تو وہاں کے سیکریٹری صاحب نے مجھے فون لگا کر بیہودہ بات کرنے لگ گئے کہ گفتگو وہ امام کے ساتھ جو کی جاتی ہے اس طریقے سے وہ گفتگو نہیں کی ہے، اور کہا کہ آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں، یہ سارے معاملات، یہ سارے باتیں ایسے وہ کرتے رہے، اور یہ معاملہ حد درجے بڑھ گیا، اور امام کے ساتھ ان لوگوں کا لہجہ صحیح نہیں ہے، اور وہاں کی کمیٹی کے لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو امام صاحب کے ساتھ صحیح بات کرتے۔ جب ہم نے اس بارے میں ان سے کال کر کے گفتگو کی اور وقت مانگا ان سے ملاقات کے لیے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب 2 سے 3 مرتبہ امام صاحب ان کو کال لگاتے ہیں کہ میرے جو ساتھی یہاں پر جو کھڑے ہوئے ہیں یہ تمام آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے پر، تو موصوف نے امام کو فون پر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی ہمیں ظہر سے ہی ضرورت نہیں ہے، آپ مزید سے ہم آپ کو برخاست کر دیتے ہیں، ہم نکال دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ فون پر ان کا ایسا تھا کہ امام کو انہوں نے فون سے ہی نکال دیا بات کرتے کرتے۔ تو اس کے باوجود کل ہم اور ایک جناب جو سیکریٹری ہیں وہاں کے معین الدین صاحب قریشی، ان سے بات کرنے کے لیے گئے تھے اسی سلسلے میں، لیکن وہ ہم کو نہیں ملے، لیکن با اتفاق ظہر میں وہی عبد المنان صاحب جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کہ شباہت سے تو پڑھے لکھے نظر آتے ہیں لیکن گفتگو سے بالکل جاہل قسم کے شخص ہیں، جب ان سے اس بارے میں بات کی تو پہلے انہوں نے اپنے آپ کو انکار کیا کہ میں مسجد کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کوئی مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب بات کو ہم نے میڈیا میں لانے کی کہی اور وقف بورڈ سے رجوع ہونے کی بات کہی اور شہر گلبرگہ کے عمائدین و احباب تک اس بات کو لے جانے کی بات کہی، پھر انہوں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہاں پر معافی کا مطالبہ کرنے لگے، پھر وہاں پر اپنے آپ کو صدر بتانے لگے، پھر وہاں پر جو ہے نا بیہودے باتیں ہم سے کرنے لگے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کو جو کہ مجھ سے پیشتر لوگوں نے بیان کیا ہے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا یہی مقصد ہے کہ جو آج علماء کی بے ہوتی ائمہ حضرات کی بے عزتی جو مساجد سے ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ ایک امام سامنے آئے ہیں، قابل مبارکباد ہیں جناب مولوی محمد حیات علی انصاری صاحب کہ انہوں نے ہمت دکھائی اور آگے آئی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ میرے ساتھ ہی تھے جب ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی تھی، 3 دن تک یہ ڈپریشن کا شکار تھے، ہم نے تمام ساتھیوں نے مل کے انہیں سمجھایا، ان کو ہمت دلائی، نہ جانے یہ کون سا قدم اٹھانے والے تھے۔ یہ جو تمام باتیں اور یہ جو مدعا اٹھایا جا رہا ہے یہ گلبرگہ سنی امام کونسل کے ماتحت یہ مدعا یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہوگا، جہاں کہیں بھی شہر گلبرگہ میں کسی بھی امام کے ساتھ اس طریقے کا واقعہ پیش آئے گا انشاءاللہ گلبرگہ سنی امام کونسل اس کے لیے کھڑے ہو جائے گی اور شانہ بہ شانہ اس کا ساتھ دے گی۔
اور ایسے متولیان کو، ایسے مسجد کے کمیٹیوں کو گھسیٹ کر میڈیا کے ذریعے سے ان کو ضلالت کا منہ دکھائے گی۔ میری آخری گزارش یہی ہے تمام شہریان گلبرگہ سے کہ ایسی مساجد اور ایسے متولیان کا آپ نوٹس لیں اور امام کی بقا اور امام کی عزت و حرمت کے لیے کام کریں۔ یہ عبد المنان نامی شخص یہ بہت صدر ہے مسجد کا، اور اپنے آپ کو ایسی صدارت کہتا ہے کہ معلوم کرتا ہے کہ جیسے کہ جنت سے اسے صدارت دی گئی ہے، جنت سے اتار کر، اس طرح کا وہ اپنی صدارت میں کرتا ہے۔ تو بہت ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ وہاں پہ جو بھی امام جاتا ہے، اور انہیں ملا کر جملے 5 امام ہیں، وہ 5 اماموں کے ساتھ اسی طرح کی گفتگو کرتا رہا، اسی طرح ان سے بدتمیزی کرتا رہا، بد کرداری کرتا رہا، بد اخلاقی کرتا رہا، اور یہاں تک تو حافظ صاحب کے پیچھے اس نے 1 سال سے امامت کی۔ کل جب ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ کہتا ہے ہم حافظ صاحب کے پیچھے 1 سال امامت، 1 سال پیچھے نماز پڑھنے کے بعد کل ہم سے کہتا ہے کہ ان کو 1 آیت پڑھنے نہیں آتا۔ اللہ اکبر، 1 آیت پڑھنے نہیں آتا۔ اور یہ کون بول رہا؟ جس کو خود پڑھنے نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ 1 آیت بھی پڑھنے نہیں آتا۔ تو ٹھیک ہے بھائی، 1 آیت جب تجھے انہیں پڑھنے نہیں آتا تو 1 سال تک نماز کیسے پڑھا ان کے پیچھے؟ 1 سال تک تو ان کا مقتدی کیسے بنا؟ تو جب ہم اس ایریے کا پورا سروے کیے، خمر کالونی نزد شالیمار گارڈن کے پیچھے یہ مسجد آتی ہے، مسجد ابراہیمیہ، جہاں پہ ہر امام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ جب ہم سروے کیا پورا علاقے کا تو وہاں کے لوگوں نے ہم سے کہا کہ یہ آدمی بہت بڑا بدبخت ہے عبد المنان، اور یہ تقریباً 30-40 سال سے سمجھتا ہے کہ اس کی اون مسجد ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اپنی مسجد ہے، بس ایک نام کی کمیٹی بناتا ہے۔ اگر اس کمیٹی میں بھی اگر اس کی بات سے کوئی انکار کرتے ہیں تو تب کا تب وہ اس کمیٹی کو برخاست کرتا ہے، پھر نئی کمیٹی بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صدر ہوں۔